والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے اولاد کا کون سا عمل بہترین ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کیجیے اور اللہ سے ان کی مغفرت اور ان پر رحمت کی دعا کیجیے۔ آپ خود ایک صدقہ جاریہ بن جائیں گے اگر اللہ کے دین کے سپاہی بن جائیں، اللہ کے دین کے مددگار اعوان و انصار بن جائیں۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ آپ کوئی صدقہ اور خیرات کریں، کسی بیوہ کی مدد کریں، یتیم کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین کو پہنچائیں۔ یہ مالی جو عبادت ہے اس کے ثواب کے ایصال کا، پہنچانے کا، یہ میں قائل ہوں۔ بدنی عبادت نہیں، آپ نماز نفل پڑھیں گے تو یہ نفل آپ ہی کے لیے ثواب ہے، آپ یہ ثواب کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کے لیے ہے، آپ یہ ثواب کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتے۔ ہاں دعا کریں، نفل پڑھنے کے بعد دعا کی کیفیت آپ کے اندر اچھی ہو گئی ہے، اللہ کے ساتھ ذرا اس وقت لو لگی ہوئی ہے، تلاوت قرآن کے بعد اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے، دعا کیجیے، دعا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ایصال ثواب کے معاملے میں صرف جو مالی عبادت ہے اس کے ضمن میں قائل ہوں۔ جنگ جمل میں دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف قتل ہونے والے شہید ہیں۔ بہرحال ہم تو یہی کہیں گے دونوں طرف مسلمان تھے اور دونوں طرف جو مارے گئے شہید ہیں، باقی اللہ جانتا ہے کون کیا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ ابو طالب کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے، تعاون کیا ہے، پروٹیکشن دی ہے، یہ احسان تو ہم سب کی گردنوں پر ابو طالب کا ہے۔ اگر حضور پر احسان تھا تو ہم پر بھی ہے۔ البتہ جہاں تک میرے علم میں ہے یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، لیکن وہ بھی ایسا ہوگا کہ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کے نتیجے میں ان کا دماغ ان کی کھوپڑی کے اندر ابلے گا جیسے کہ ہانڈی ابلتی ہے آگ کے اوپر۔ واللہ عالم، باقی وہاں کیا ہونا ہے یہ تو وہیں چل کے پتہ لگے گا، حدیث یہ موجود ہے۔ میں بی اے کا طالب علم ہوں، آپ کے درس سن کر اپنی ذمہ داریوں کا کچھ احساس ہو رہا ہے، میرے پاس دینی تعلیم نہیں، اب میں اس شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ میرے لیے اب بی اے لازمی ہے یا دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دوں۔ اگر میں بی اے کر بھی لوں تو آپ کی رائے کے مطابق ہمارے پاس وقت کی حدود اتنی نہیں، یعنی ٹائم لیمٹ اتنی نہیں کہ بی اے سے استفادہ کیا جا سکے۔ آپ سے مشورہ چاہیے کہ میں اب کیا کروں، بی اے یا دینی تعلیم کا حصول، اس کی تبلیغ۔ دیکھیے آپ اس کو تو مکمل کیجئے، اس کے ساتھ ہی دینی تعلیم شروع کر دیں، عربی زبان سیکھنی شروع کر دیں، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، یہ خط و کتابت کورس بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، خط و کتابت سے وہ کام جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو یہ کام جو ہے بیچ میں نہ چھوڑیے، بی اے بھی مکمل کر لیجئے، لیکن نیت رکھیے کہ بی اے ہو، ایم اے ہو، جو بھی کچھ ہو اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ پاکستان میں نظام خلافت کے قیام نہ کرنے کے ذمہ دار کیا وہ افراد نہیں ہیں جو قیام کے فوراً بعد یہاں حکومت کے قیام میں پیش رہے، جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے قیام کا فیصلہ کیا؟ اصل میں پاکستان میں جو نظام خلافت قائم نہیں ہو سکا ہے، ایک اعتبار سے یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی امکانی حد تک کام کرتا رہا ہو، کوشش کرتا رہا ہو، لیکن جو بھی اس سے غافل رہا ہے وہ مجرم ہے۔ البتہ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے مختلف لوگ کم و بیش ہوں گے ذمہ داری کے اندر، تو یقیناً جنہوں نے پاکستان قائم کیا تھا سب سے پہلی ذمہ داری انہی کی تھی کہ یہاں پہ فوری طور پر اسلام کو نافذ کرتے، اور ان کی بڑی کوتاہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو پاکستان میں دینی جماعتیں یا علماء تھے ان کا کام تھا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں انتخابات میں چھلانگ لگا کر اور ایک اقتدار کے حریف بن کر سامنے آ کر یہ معاملہ پورا خراب کر لیا، تو میرے نزدیک بہت بڑی ذمہ داری ان کی بھی ہے۔ بیعت کا آغاز کیسے ہوا؟ آج کے دور میں بیعت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی بیعت کیے بغیر فوت ہو جائے تو کیا اس کی موت حالت کفر میں سمجھی جائے گی؟ اصل میں جو آخری بات آپ نے کہی گئی ہے، میں ایک حدیث
سنا کر تو وہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن خود اپنی زبان سے ایسا کوئی فتویٰ نہیں نکالنا چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ مم ماتا، جس شخص کی موت واقع ہوئی، ولیس فی عنقہ بیعۃ، اور اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ میں نے آپ کو سنا دیے۔ بیعت اصل میں عربی زبان میں بیع سے بنا ہے۔ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ سودا ہو گیا، بھئی یہ گلاس ہے اتنے کا ہے، میں لے لوں گا، پھر وہ ہاتھ میں مصافحہ کرتے تھے کہ اب یہ سودا مکمل ہو گیا۔ مصافحہ کرنا سودے کی تکمیل کی علامت تھی۔ اس کو حضور نے اختیار کیا۔ عرب میں جو لوگ تھے ایمان لاتے تھے مکی دور میں بھی، جو باہر سے آتے تھے مکے سے، ان سے حضور بیعت اسلام لیتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ ملا کے، اور پھر وہ کلمہ شہادت ادا کرتے تھے۔ یہ بیعت اسلام تھی۔ گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے حضور کے ہاتھوں، کہ حضور جو حکم دیں گے وہ کرے گا۔ پھر آپ نے اس کے بعد اس بیعت کو اختیار کیا ہے ایک جمعیت بنانے کے لیے، تنظیم بنانے کے لیے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اور آپ نے جہاد کی بیعت لی۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام غزوہ خندق میں، جبکہ وہ کھود رہے تھے، کھدائی کر رہے تھے، تو زبان سے آواز ملا کر کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی تھی، لہذا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ تو یہ بیعت کا نظام رہا ہے اسلام میں، کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے پیش نظر ہے، کون میرے ساتھ آتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانیں گے، مشورہ اسے دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کام یوں کریں، لیکن یہ کہ آخری فیصلہ اس شخص کا ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ چنانچہ جب یہ ملوکیت کا آغاز ہو رہا تھا اور یزید کا معاملہ آیا ہے خلافت کا، تو حضرت حسین نے اسی اعتبار سے لوگوں سے بیعت لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت لی، حضرت حسین نے، کوفے کے لوگوں نے بیعت کی، اور وہ ان پر اعتماد کر کے جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں جب تشدد ہوا جو یزیدی افواج کی طرف سے، تو وہ سب کے سب بیعت توڑ کر اور منحرف ہو گئے۔ اور پھر وہ سانحہ پیش آ گیا کہ جو کربلا میں پیش آیا ہے، بہت اندوہناک واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت بھی بنی ہے تو بیعت پر، حکومت کی اصلاح کے لیے جماعت بنی ہے تو بیعت پر۔ پھر جب یہ ویسٹرن کولونیلزم آ گیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں جو ہے فرانسیسی آ گئے، تو سوڈان میں مہدی سوڈانی نے ریزسٹنس موومنٹ شروع کی بیعت کے اوپر، لوگوں کو جمع کیا، آؤ کون میرا ساتھ دیتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملایا، وہ ساتھی بن گئے۔ اسی طریقے سے سنوسی نے لیبیا میں اطالویوں کے خلاف، شیخ عبد القادر تھے الجزائری، انہوں نے فرانس کے خلاف، امام شامل نے بیعت لے کر روسیوں کے خلاف جہاد کیا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان میں تھے، انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا۔ پھر خیال ان کا تھا کہ پنجاب کو لبریٹ کرا کر سکھوں سے پھر وہ انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن وہ نوبت نہیں آئی۔ کچھ حادثے ایسے پیش آ گئے کہ سرحد ہی میں بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بیعت اصل میں بنیاد، ایک بیعت ہوتی ہے ارشاد اور سلوک کی، کہ کوئی بزرگ ہے، روحانی شخصیت ہے، آپ اس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اسے بیعت ارشاد کہتے ہیں یا بیعت سلوک کہتے ہیں، کہ آپ مجھے جو بتائیں گے، جو وظیفہ بتائیں گے، جو بھی کوئی طریقہ ذکر کا آپ مجھے تلقین کریں گے، میں اس کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ یہ بیعت اور ہے۔ ایک بیعت اب ہماری تنظیم اسلامی کی ہے کہ ہم ایک تنظیم بنائی ہم نے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور انقلابی جد و جہد کے لیے کوشش کرے گی اور کر رہی ہے اپنی امکانی حد تک۔ اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں۔ پہلے وہ بیعت مجھ سے تھی، اب جو امیر ہیں اس وقت کے وہ حافظ عاکف سعید ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ یہ بیعت ہے۔ اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو جماعت بنائی تھی 1913 میں حزب اللہ کے نام سے، وہ بھی بیعت پر تھی۔ داڑھی کے سائز کے بارے میں اسلامی حکم کیا ہے؟ کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ خط کروانے کی کیا اہمیت ہے؟ داڑھی کے لیے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں وہ عیف اللحیٰ ہے، داڑھیوں کو بخش دو، چلنے دو، یہ نہیں کہ بس ایک حد مقرر کر لی ہے، اس حد سے آگے نہیں جانے پائے۔ تو اس حوالے سے ہے کہ داڑھی، اچھی داڑھی نظر آنی چاہیے، کوئی شریعت نے اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ایک مشت اگر یہاں سے آپ پکڑیں داڑھی اور پھر اس کے نیچے بھی بال ہوں تو انہیں آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک مشت داڑھی جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ یہ مختلف مسالک کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نظر آنا چاہیے کہ داڑھی رکھی ہے، یہ نہیں کہ صرف شیو بڑھی ہوئی ہے تو یہ وہ داڑھی نہیں ہوگی پھر۔
بلکہ یہ کہ باقاعدہ داڑھی ہو، اور اس کو یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بہت بڑھ رہی ہے دوسری طرف نہیں بڑھ رہی، تو وہ بڑھنے والی کو اگر کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حضور کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی؟ اس میں امامت کسی کی نہیں تھی، بلکہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں حجرہ عائشہ جس میں آپ کا انتقال ہوا تھا، جہاں آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا، وہاں داخل ہو کر انڈیویجولی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ سے ایک مرتبہ سوال ہوا تھا کہ مومن عورتوں کی جنت میں کیا ملے گا؟ اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، جبکہ آپ کی کتاب حقیقت ایمان سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اطمینان کی دولت ملے گی، جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا۔ یہ نفس مطمئنہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص، وہ مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کے دین پر پوری طرح مطمئن ہو کر جم جائے کہ واقعی ٹھیک یہی ہے، حق یہی ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو، اور کوئی تکلیف آئے یا کوئی راحت آئے تو زیادہ متاثر نہ ہو۔ تکلیف بھی آئی ہے تو اللہ کے اذن سے آئی ہے، اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو بھی میرے امتحان کے لیے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو مایوس ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی اور طرح طرح کی باتیں زبان سے نکالنی شروع کر دی، اور اگر جو ہے کوئی کچھ شے مل گئی تو وہ جو ہے بہت پھولے نہیں سما رہے اپنے لباس کے اندر۔ آپ یہ نہیں، یہ کیفیت نفس مطمئنہ، جیسے چٹان ہوتی ہے، ہوا ادھر سے چل رہی ادھر سے چل رہی، چٹان کو کچھ نہیں ہوتا، چٹان اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ تو ایک ایسی کیفیت نفس انسانی کی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ وہ اس دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں جس کو ہم حسنہ کہتے ہیں، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ تو دنیا میں یہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو کیا اس سے عزیز اس کی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، جو رہ گئیں سو رہ گئیں۔ آپ نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ان کے خطا معاف کر دے، ان سے جو گناہ ہوا نمازیں چھوڑنے کا، اے اللہ تو بخش دے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وفات پانے والے شخص کے لیے قرآن خوانی کی جائے تو اسے ثواب ملے گا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے میرے نزدیک ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، یہ بدنی عبادت ہے۔ آپ کو ثواب پہنچے گا، آپ کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اس میں اللہ سے دعا کیجیے، دعا پر کوئی پابندی نہیں، جو چاہے دعا کریں۔ آپ نے کوئی، البتہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور مساکین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے لیے پیسہ لگانا، خرچ کرنا، مالی عبادت جو ہے اس کا ثواب منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد کو کی روح کو یا والدہ کو پہنچا دے۔ صحابہ کرام کے درمیان ان بڑی بیان شدہ جنگوں کی سب سے اہم وجہ کون سی تھی؟ اہم وجہ جو ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت تھی۔ وہ سبائیوں کا فتنہ تھا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی منافق لبادہ اوڑھ کر اسلام کا اندر آیا اسلام کے، اور اس نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو پرانی چپقلش تھی اس کو زندہ کیا، ہوا دی، اس سے فتنہ پیدا ہوا۔ اور بھی فتنے کی شکلیں ہیں، وہ آپ میری کتاب جو ہے شہید مظلوم حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر ہے، اور سانحہ کربلا، وہ کربلا کی شہادت کے بارے میں ہے۔ ان دو چھوٹی کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اصل بنا بن گئی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ نے مطالبہ کیا، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ جو دو اصحاب تھے عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لیں۔ آپ کو ہم چیلنج نہیں کرتے کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو قصاص دیں، تب پھر بیعت کریں گے سب لوگ۔ اور حضرت علی کے ارد گرد جو ہے وہی لوگ سبائی جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت علی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ان کے خلاف اقدام کر سکیں۔ اب اس بنا پر جنگ ہوئی، پھر اسی بنا پر جنگ جمل میں تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے، حضرت عائشہ زخمی ہوئی، لیکن پھر اسی پر حضرت معاویہ عمرو بن العاص یہی موقف لے کر کھڑے ہو گئے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیجئے۔ اور اس پہ جو ہے اب یہ لمبی بات ہے، تفصیل سے نہیں میں جا سکتا، ان کتاب جو میں آپ دیکھ لیجیے۔